تو آج کی اگر ہم بات کریں in last few months, especially in last few weeks, I had discussion with several investors from outside Pakistan جن کے ساتھ ہم میٹنگز کرتے تھے آفیشیل لیول پہ. بہت سارے میں گلوبل سی ایوز کو میں ملا بھی اور اس سے گفتگو ہوئی ان لاسٹ 1 month جو پاکستان میں ملٹی نیشنلز آپریٹ کر رہی ہیں. They all are actually worried, and worry is not related to with the foreign investor also, but جو ہمارا لوکل انویسٹر ہے, جو ایگزسٹنگ انویسٹر ہے, بیکاز کہ اور میرا یہ پولیٹیکل ویو نہیں ہے, یہ میں جو ویوز شیئر کر رہا ہوں یہ ایز اے پروفیشنل شیئر کر رہا ہوں کہ جو ایک سسٹم چل پڑا تھا, جو انویسٹمنٹس کی طرف ہم جا رہے تھے, ان کو اٹریکٹ کر رہے تھے, اٹس اے کمپلیٹ پروسیس. یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں. آئی جوائنڈ لاسٹ ایئر ایز دا چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. آئی ورکڈ اونلی فار 6 months, اینڈ میں آپ کو بڑی رسپانسبلٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں. شوکت صاحب کو بھی ساری چیزیں پتہ ہیں, میں ان کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتا تھا, میرے استاد بھی ہیں. بہت ساری کنٹریز سے اور بہت سارے انویسٹرز سے ہماری چیزیں بہت پازیٹیو پیس پہ چل رہی تھیں اور ہم بڑے آپٹمسٹک تھے. مجھے یاد ہے خالد منصور صاحب بھی ہوتے تھے جو سی پیک کو ہیڈ کرتے تھے. ہم لوگ بات کرتے تھے کہ یار شاید نیکسٹ 5-6 months میں ہم یہ اتنے $1 billion کی انویسٹمنٹس کو مٹیریلائز کریں گے اور پھر یہ پروسیس ہوگا جو چل پڑے گا. صرف سعودی عربیہ کے ساتھ اگر میں بات کروں, وی ہیڈ 18 meetings ڈیورنگ مائی 6 months BOI tenure, اور جس میں لاسٹ میٹنگ میری ان کے انویسٹمنٹ منسٹر خالد الفلی سے ہوئی تھی تاشقند میں. دس واز اوور 2 hours میٹنگ. ان کی طرف سے 3 لوگ تھے, ہماری طرف سے 2 لوگ تھے, اینڈ ہم نے اس میں پوری ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی بنائی تھی. 8 سیکٹرز سے, وہ سارے سیکٹرز بھی شوکت صاحب کو پتہ ہیں, اور ان سیکٹرز میں ہم بہت سارے پروجیکٹس ان کو دے رہے تھے. بہت سارے پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے تھے. کچھ G2G تھے, کچھ G2B تھے, کچھ B2B تھے, اور جو ہمیں پوٹینشیل نظر آتا ہے اس پہ میرا ایک آرٹیکل بھی آیا ہے. اگر آپ بزنس ریکارڈر میں 24 اکتوبر ابھی جو گزری ہے اس پہ آرٹیکل دیکھیں, میں نے پاکستان کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور اس میں ایک سعودیہ کی کیس اسٹڈی دی ہے پوری. اور یہ ساری ایزمپشنز بیس نہیں ہے, سارے ڈائریکٹ ایکسپیرینسز ہیں, آتھینٹک نمبرز ہیں, سارا کچھ ہے. تو یہ ایک پوٹینشیل ہمارا تھا, ہم ان تمام چیزوں کو مٹیریلائز کر رہے تھے. And I had a meeting with the investment minister of Saudi Arabia 2 weeks back in Riyadh, and I had a meeting with the finance minister of Saudi Arabia also. So Saudi کا جو investment minister ہے وہ بہت بڑا پاکستان کا سیلز مین کہتا ہے اپنے آپ کو. He is a very thorough gentleman. He was chairman of Aramco earlier, and بہت ساری جو اس کی گفتگو تھی وہ یہی تھی, جو کنٹینیوشن آف پالیسیز اور کنٹینیوشن آف جو پورا ایک سسٹم چلتا ہے. اور اس پہ اس کا فیئر یہ تھا کہ کچھ انویسٹرز ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی کہ وہ کچھ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, بیکاز کہ کسی لوکل انویسٹر کو یا کسی فورن انویسٹر کو جو چیز چاہیے وہ ایک کلیئرٹی چاہیے. آج ڈالر کا ریٹ سیٹ نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ 6 مہینے بعد ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا. میں کراچی میں کچھ بزنس مین کو بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا, یہ ڈے بیفور یسٹرڈے کی بات ہے, اینڈ آل ور انڈسٹری کیپٹنس, but overall sentiment is very negative. So my 3 or 4 points are: we need political stability in this country. Under current scenario jidhar hum khade hain is waqt November 22 I think aaj 22, اور next 3 to 4 months mein, ideally agar February March mein, we should go for the elections. And again, this is not a political statement. This is what I believe as a professional. I'm also doing business. I'm interacting with whole Pakistan, all the top CEOs, all the top business leaders in this country, all the major foreign investors outside Pakistan. What we need is free and fair elections in this country, because میرا ایک بہت fair assessment ہے, یہ میری بڑی critical evaluation ہے کہ till August September تک ہم ویٹ نہیں کر سکتے, یہ کنٹری ویٹ نہیں کر سکتی. تو سارے اسٹیک ہولڈرز جو اس کنٹری کے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے, سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور اس ملک کے لیے ہونا چاہیے. پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے اس ملک کے لیے آپ کو بیٹھنا چاہیے کہ فیبروری مارچ میں آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے چاہیے. اس میں پھر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں, 5 سال کا ٹائم دیں. یہ جو 3 سال میں آپ گورنمنٹ کو ہلا دیتے ہیں نا,
یہ چیز کبھی بھی انویسٹمنٹ کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے نہیں جائے گی. اور جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے جو اکنامی ہے آپ کی, جو اوور آل انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, اس میں آپ کو جو کانفیڈنس انویسٹر کو چاہیے, چاہے وہ اگین لوکل انویسٹر ہو چاہے وہ فارن انویسٹر ہو, اس کے لیے آپ کو وہ میجرز لینے, وہ آپ کو اقدامات کرنے. پالیٹکس آپ کی ہوتی رہے گی, پالیٹکس آپ کی چلتی رہے گی, لیکن خدا را اس کے لیے میرا موقف یہ ہے کہ وی شوڈ گو فار الیکشنز, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور اس کے بعد جب تک یہ سلسلہ 5 سال کا پھر شروع نہیں ہوتا, یہ انویسٹمنٹ میں آپ کو بہت تکلیف سے بٹ اگین بہت رسپانسبلٹی سے بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ 7, 8, 9 منتھس آپ کوئی میجر فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں دیکھیں گے. اور جو لوکل انویسٹرز ہیں جن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن نیو انویسٹمنٹس, نیو پروجیکٹس پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت قابل ذکر کوئی چیز نظر نہیں آتی. لوگ فیئر میں ہیں, لوگ کلیئرٹی نہیں ہے, اور جو اوور آل انوائرمنٹ ہے دس از ایکچولی ویری الارمنگ فار دا فیوچر آف پاکستان. پاکستان کے پاس آج ٹائم ہے, ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ہمارا بڑا پوٹینشیل ہے, ہر انڈسٹری میں پوٹینشیل ہے, ہر چیز میں پوٹینشیل ہے, لیکن آپ یقین جانیں دنیا جس اسپیڈ پہ چل رہی ہے, ہمارے پاس آئی تھنک یہ کچھ سال ہیں. اگر ہم نے اپنا قبلہ کعبہ صحیح نہیں کیا, اگر ہم نے ایک صحیح اسٹریٹجک ڈائریکشن پہ کام نہیں کیا, پاکستان دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکے گا. دنیا میں چھوٹی چھوٹی کنٹریز میں, ازبکستان گیا ہوا تھا اور بڑی اچھی ہماری ریلیشن شپ تھی ازبکستان کے ساتھ. ہمارا ان کے پریزیڈنٹ آئے تھے اپنا پورے ڈیلیگیشن لے کے, پھر اس کے بعد ایک آفیشیل وزٹ پہ میں بھی گیا تھا. میں بھی کچھ ازبکستان گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ہمارے بہت سارے انویسٹرز وہاں پہ جا رہے ہیں, میں بھی کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. لیکن جو ایک چھوٹی سی کنٹری ازبکستان ہے, اگر آپ اس کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں, اس کو اسٹڈی کریں, جو لاسٹ 3-4 ایئرس میں وہاں پہ چینج آیا ہے, جس ڈائریکشن پہ اس وقت وہ جا رہے ہیں, جس طرح سے وہ انویسٹرز کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, ہمیں ان خطوط پہ چلنا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہیے, ایک اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے, ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے, کنٹینیوشن آف پالیسیز چاہیے, ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دا کنٹری چاہیے. یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو انویسٹر کو کانفیڈنس دیتے ہیں. ادروائز لپ سروس سے آپ 6 مہینے 10 مہینے سال گزار سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کام نہیں کر سکتے. بٹ ہمیں اگر آگے آنے والی جنریشنز کے لیے دیکھنا ہے, اس ملک کا فیوچر دیکھنا ہے, تو ہمیں اکنامک روڈ میپ کے لیے, انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز کے لیے ایک پیج پر آنا ہوگا, اور اس میں ہمیں پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. So this is my concluding remark, and I appreciate the organizers of this seminar for hosting this academic interaction, and I hope کہ اس کی جو آؤٹ کم آئے گی اور جو اس کی آپ اویئرنیس کریٹ کریں گے, جو اس وقت کے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. پاکستان زندہ باد. Thank you very much, Aswad. We cannot wait for another 9 months. We need election. Otherwise, the board will be missed. This is the message from former Board of Investment Chairman, and he's the president of MAP also. So he's very much in touch with businesses locally and internationally. Now we have the last speaker, and then we will have Chairman PTI Imran Khan. I would like to invite Mr. Matthias. He is a long-term foreign investor in Pakistan, and he has been investing in Pakistan for the last 15 years. So he will going to give us the perspective from outside how the international investors are looking Pakistan at the moment. Over to you, Matthias. Thank you, Musamil, and thank you for inviting me here today. I've been investing in emerging markets for 26 years now. I was lucky enough to be among the handful Swedes that introduced Russian equities to the broader public in the mid-90s. I came across Pakistan in 2005, and just like most other foreign investors at the time, I actually did not think it was investable. But I quickly realized it was a much more developed capital market than many other Asian markets at the time. I traveled to Pakistan the first time in 2008, and I was amazed by the managements I met,
Pakistan, in my view, at this time was significantly ahead of Vietnam. So in 2011, I founded Tundra, and we launched the first daily traded Pakistan fund that had been launched for more than a decade. We were lucky with the timing. Between the years 2012 to 2016, our fund was among the top 10 equity funds in Sweden every year. In 2012, for a fact, when foreign portfolio inflows in Pakistan turned positive, it was Swedish retail investors that constituted 2/3 of the net foreign inflow that year. We have a lot to thank Pakistan for. Pakistan allowed us to grow Tundra into a leading frontier markets boutique. Today, we manage one single global strategy where Pakistan is the second largest country weight. And despite all the problems and disasters of recent years, Pakistan is still the top contributor to our global frontier funds performance. And it's been the major reason why we are today the overall highest ranked fund globally in the frontier category. Between the start of 2009 until late October 2014, Pakistan attracted $1.4 billion in foreign portfolio inflows to its equity market. Since late 2014 and until today, the same investors have sold $2.7 billion worth of Pakistan equity. So what happened? First of all, it's important to understand that Pakistan has not been alone in its suffering. Small emerging markets have generally shown a similar pattern. With few exceptions, Indonesia and Vietnam are two of them. All markets have seen outflows as foreign investors have focused on opportunities at home, given the very low rate environment. During the last 8 years of outflows, the MSCI Frontier Markets Index, excluding the GCC countries, is down 18% versus Pakistan's 35% in US dollars. A second reason was, of course, that most small emerging markets took a huge hit when COVID came up on the agenda, given that you have limited room to provide support to your populations. And of course, the final hit, and probably most painful one, was the rise in commodity prices and food prices that have been prevalent since the Ukraine-Russia conflict started. That said, although you have a lot of general reasons for why Pakistan has been in trouble, you also have some specific issues. I feel, as a kind of an outsider who has been watching this country for the last 17 years, sometimes I suspect that the fact that Pakistan was one of the first Asian countries that implemented proper judicial and civil servant structures eventually became its curse. Because the same structures that had been built for your people was improperly used by the wrong people, and mismanagement became chronic. As mismanagement and corruption became prevalent, the young people at the time got the wrong role models, and it was allowed to become a normal routine and actually a necessity to succeed. It has not destroyed the country, but it has slowed down your progress significantly. A country, however, is not defined by its leaders, but by its people. We meet so many amazing people when we travel Pakistan, who run successful and honest businesses, and who really want what is best for Pakistan. A key component when we do research is to assess in what way a potential portfolio company benefits society. The reason is very simple, because after corporate governance risk, state governance risk, meaning the risks of sudden changes in regulations, the taxman knocking on your door, is the biggest risk in our markets. So if we invest in companies that help the local community forward, or if I can put it that way, make the politicians look better than they actually are, this risk is significantly reduced. In Pakistan, we find many great companies, but what we want going forward is for these companies to have breathing room to grow. Being a politician does not have to be very hard. You need to set rules that everyone understands and provide a stable playing field so that the great companies can find their way. Pakistan has so many talented people who will then do the job for their leaders. In developed countries, the human capital, which is the net present value of all future salaries,
makes up approximately 70% of these countries' wealth. And given Pakistan's huge population base and favorable demographic, it makes sense to put a lot of efforts going forward on education in general and technology in particular. If that happens, Tundra will not have a handful of potential investments, but eventually thousands. When I meet locals, unfortunately, I often meet the perception that Pakistan is somehow doomed. It's forever to be an outcast. And yes, the general perception of Pakistan internationally today is poor. But this has been the case since the late 90s. A majority of the world's investors today still believe Pakistan is uninvestable. And you won't be able to change their minds anytime soon. My recommendation here is to hide that frustration that this fact might inflict, and instead focus on the surprisingly many foreign investors that have a much more balanced view of Pakistan than the common narrative in Western media normally presents. They might not be as loud, but they outnumber the critics. And these investors will return post the current crisis, provided that there is a constructive political environment focusing on the way forward. They will appreciate sensible economic policies you implement, but they will also be concerned if there are signs of confrontation. When we invest, we want to spend 80% of our time on the 20% most important parts. If Pakistan reaches $3,000 GDP per capita, you will create additional wealth for your country of $500 billion. I would say that that is significantly more than you can ever claw back from historical wrongdoings, and thus, it seems to me, is where you should spend 80% of your time going forward. As politicians, every single constructive measure you implement will take the country on one step forward towards a better scenario. So be patient. For someone who launched a fund management company which took a huge bet on Pakistan, you might believe I'm an optimist. In fact, I would say that I'm a very risk-averse and conservative investor. A key strength for me has instead always been about measure opportunities versus current expectations. And expectations on Pakistan at this stage is at an all-time low. What happens during the next 6 months is unknown. But what is sure is that investors expect the worst. So instead of focusing on the negatives in the past, I hope that whichever leadership comes after the election will focus on the way forward. Which path has Pakistan chosen by this time next year? And just to conclude, politicians, you don't have to be flawless. History shows that politicians have plenty of room to make mistakes. If people trust them, they will fill in the gaps for them. And keep in mind the numerous occasions countries have risen from the hardest of crises. My old mentor used to say, every day starts at 100%. And that is the mindset I hope to see from whichever government comes into power after elections. And I think compared to the current situation today, you have absolutely everything to win. Thank you. Thank you very much, Matthias, and thank you for your time. The punchline from Matthias is, next 6 months is unknown, and we have to make sure we should not waste time. My next panelist is none other than Chairman Pakistan PTI Imran Khan Sahab. Please give him a warm welcome before he addresses. शौकत तरीन, मैं आपको और सारे जो पैनलिस्ट हैं, पहले तो मैं सुन रहा था आपकी ये जो आज आपने सेमिनार में इकोनॉमी के ऊपर बातचीत की है, तो पहले तो मैं
آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی اکانومی کی، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں، میں جو اکانومی کے حالات ہیں، پہلے میں آپ کو سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب 2018 میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، کیونکہ پاکستان پھنستا ادھر آ کے ہے. ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگایا. ہمارے سامنے ایسٹ ایشین ٹائیگرز بنے، چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں آگے بڑھتے ہوئے. ساروں نے بیسکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے. یہاں تو میں نے کبھی کسی کو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں، جیسے اکانومی گرو کرے گی پھنس جائے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا، اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم باسٹ سائیکل پھر سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا تب بڑا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا 1 سال سروائیو کیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائبلٹیز دینے کے لیے. تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی، اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ-19 آ گئی. تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کے اندر. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ-19 سے، تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت ہی بڑا ڈائلیما تھا سامنے، کہ اگر ہم لاک ڈاؤن لگا دیتے، جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے، یعنی ملک سے پریشر تھا، لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی، اسپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے، تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لاک ڈاؤن لگائیں، اور بڑی تنقید ہوئی میرے پہ. لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلے ہماری اکانومی ہم نے 1 سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا، ہماری گروتھ ریٹ بالکل گر چکی تھی. تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی اکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. اور پلس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا. میں سب سے پوچھتا تھا کہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا. اینی وے، وہاں ہم نے بڑے بولڈ فیصلے کیے، اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انوویٹو قسم کے فیصلے کیے. میں نے خود پھر وہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی، نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مر جائیں گے. اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگریکلچر کے اوپر پوری خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص رعایت لی، انسینٹیوز لیے. اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کے اندر جو گروتھ ہوئی اس نے ایکچولی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا، اور ہماری جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا. اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو مینشن کیا ہوگا 5.7% گروتھ ریٹ تھی، اور جو آخری سال میں 6% تھی. تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے. ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور دوسرا کووڈ کا جو مسئلے آئے. اب کوشچن سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ رجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو رجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے ریئلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا، انرجی پرائسز ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے. اور کیا انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں. ہر روز میں جب آفس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، کیونکہ تیل کی قیمت $100 سے اوپر چلی گئی تھی. لیکن جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود
اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی اکانومی کسی سے. یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑے گا اور وہ آگے فیجل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشوز ہیں. تو یہ جو اکنامک مینیجرز جن کو ہماری جگہ لایا جا رہا ہے ان کا تو ٹریک ریکارڈ 30 سال کا ہے. وہ کون سا گولڈن ایرا تھا جب انہوں نے کوئی اکانومی کو بڑا اچھا سنبھالا تھا؟ کیونکہ 90s کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹیننٹ میں اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے. 90s میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں. تو ان کا کون سا ٹریک ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو اکانومی کو سنبھالا تھا کہ ان کو پھر لایا جا رہا تھا؟ اور وہی جو آج ہوا جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا. اور میں نے اس سے 5-6 مہینے پہلے میں نے یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانا ہے. اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے، غدار ہے یہ ملک کا. تو آج اب جدھر ہم کھڑے ہیں کوشچن تو اب یہ ہے کہ اسے نکلنا کیسے ہے. نمبر 1 چیز، جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی کوئی بھی آپ جینیس لے آئیں اکانومی کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو اکانومی ہے اکانومی ڈائریکٹلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سرٹنٹی. جب تک سرٹنٹی نہیں ہوتی بزنسز ہم سب جانتے ہیں اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں اکانومی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ایک اکانومی کے اندر لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے 6 مہینے 1 سال 2 سال تک ماحول کیا ہوگا ملک کا، لوگ انویسٹ نہیں کرتے. تو آج جدھر ہم کھڑے ہیں یہ کون آج پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فائنانس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے. یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ گیا 122 پہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان کی اکانومی اپنی لائبلٹیز بیٹ کر سکتی ہے. اندر پہلی گیلپ کی سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈائریکشن ہے اکانومی کا یہ گورنمنٹ کا وہ غلط طرف ہے، یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ الیکشنز کروانا. اور یہ اب سے نہیں، یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. اور یہ ہمیں کہنا سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو اکانومی کا حال ہے، جو مہنگائی کا حال ہے، اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ کچھ کر دیں گے وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ واضح ہے، چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اوپینین پولز ہو. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. یعنی یہ اس ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتنی پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا. تو میری نمبر 1 فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائول کی بگننگ وہ ہوگی. یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. وہ ہوگا ہی تب جب کہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے. مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ اگر پھر سے آپ کو موقع ملتا 2018 پہ تو آپ کیا کریں گے، تو ود ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. کیونکہ ایک طرف اکنامک چیلنجز بڑے تھے، دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے.
تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے, رول آف لا ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے. آپ یہ اکنامک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو. پریزیڈینشل سسٹم بالکل مختلف ہے, اس میں اسٹیبلٹی ہے, لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کولیشن گورنمنٹ ود اے تھن میجورٹی, اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لیے. تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا, میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے ود اے کلیئر میجورٹی, اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لا امپلیمنٹ کرے. میں ایک اکانومی کی اب بات کر رہا ہوں. اکانومی جو ہے, جو پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لا سے. جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, مافیاز ہیں. میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے, ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں. آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے. اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے, کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے. جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ, یہ جو سیلز ٹیکس کی ایویژن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہے, وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے. اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس, نادرا کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے, شوکت تری نے پتہ نہیں مینشن کیا یا نہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے. وہ ہم نے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے, تو انفارچونیٹلی تب ہماری گورنمنٹ گرا دی گئی. تو نمبر 1 چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گورنمنٹ رول آف لا اسٹیبلش کرے. یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ, شوگر مافیا ہے, یہ سیمنٹ ہے, سب سے بڑا مافیا ریئل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہم نے ایک ایل ڈی اے والے آئے میرے پاس, انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ 200 ارب روپے کی زمین بیچ دی گئی ہے. یا وہ دریا کے اندر تھی, ریور بیڈ میں تھی, یا وہ اریگیشن کی, اور یا فارسٹ کی زمین, اور وہ بیچ کے پلاٹس بیچ کے پیسہ بھی باہر چلا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ملٹیپل ایف آئی آرز کاٹی, پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا تھا, پولیس نہیں اس کو اپروچ کرتی تھی. انہوں نے جب لوگ اپنے بھیجے انہوں نے باقاعدہ مارا ان کے لوگوں کو, اور الٹی ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے, اتنا پیسہ ہے اس میں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں, کہ یہ جب میں نے سی ڈی ایف بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی, وہ بھی دیر لگی, ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی, یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی, ہم نے لینڈ ریکارڈز کی, تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر. اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے. یہ جب تک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ, کہ سٹیٹ کی ریٹ ہو, اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر, اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹرز سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے, کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی, ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو, انہوں نے
चैनल बैंक चैनल से पैसे भेजे तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भी आई, लेकिन इससे बहुत कुछ और हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। मेरी कंटेंशन यह है कि 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी है, अगर हम इनमें से 20 लाख को भी 15 लाख को भी अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, तो वो हमें, मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा पैसा ला सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है किसी से पैसे लेने के लिए। लेकिन उनका, और अब ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछें, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उन्होंने मुझे शौकत खाना में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में 30 साल से मेरा इंटरेक्शन है, पीटीआई में जिसको ये फॉरेन फंडिंग कहते हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमें फंड किया। आप इनसे पूछें कि क्यों नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में, दुबई में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यही पाकिस्तानीज आप देखेंगे मलेशिया भी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। एक वजह है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट पे। उनको ये खौफ है कि उनके साथ कोई फ्रॉड होगा, और होते हैं, जमीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई कारोबार शुरू करना है, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से। मैं अगर आपको सारा समअप कर दूं एंड में, कि देखें जो जिधर ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी अब गवर्नमेंट आएगी उसको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने आज तक लिए नहीं है। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे, कानून की बालादस्ती कायम करनी है, और ये नंबर 1 चीज होगी जो, और ये आसान नहीं होगा क्योंकि जो ताकतवर है वो आराम से कानून के नीचे नहीं आता। लेकिन अगर हमने ये शुरू कर दिया तो जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहां इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। ये मुझे सीमेंस का मुझे चेयरमैन मिला उधर डेवोस में, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि क्यों नहीं सारे, इस वक्त सारी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में होने चाहिए, आपका 22 करोड़ की आपकी आबादी है। लेकिन आप उसको जब आप आगे बढ़ेंगे तो इवेंचुअली वो आ जाएगा कि उनको पाकिस्तान के सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए है, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट हो। उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ, जिसके अंदर बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, इसके लिए अगर आप स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने पड़े। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो भी इन्वेस्ट करता है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, उनको स्पेशली इंसेंटिवाइज करें। जो भी आगे से, अगर कभी जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश, मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। यानी हम सारा डायरेक्शन अपने मुल्क का वेल्थ क्रिएशन में लगाएं, इंडस्ट्री में लगाएं। बिजनेसेस की रुकावटें जो हम दूर कर रहे थे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए, हमने खास तौर पे एंड में मैं मीटिंग्स देता था, उनकी गिलोटीन करते थे, जो डिफरेंट रेगुलेशंस है जो उनको उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा कर देते थे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरा जितना भी ये 3.5 साल में मैंने देखा कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहां। नंबर 1 टूरिज्म, जितना टूरिज्म के अंदर, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली कोविड के 2 साल आ गए जिसमें दुनिया में टूरिज्म इफेक्ट हुई, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह हैं, और हमने एक पूरा प्लान भी किया हुआ है एक स्कर्दू के अंदर एक जगह कि पूरी रिजॉर्ट बने, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह हमारी। ऑस्ट्रिया से मेरे पास टूरिज्म के लोग आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुड बिकम द नेक्स्ट स्कीइंग सेंटर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग से बर्फें पिघलती हैं जल्दी यूरोप के अंदर, तो पाकिस्तान की हाइट्स इतनी ज्यादा है। सो टूरिज्म एक है, हर किस्म की रिलीजियस टूरिज्म है, वो सारा हमारा जो कोस्ट लाइन है वो सारी वर्जन टेरिटरी है, और माउंटेन टूरिज्म। और तीसरी चीज कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने कभी जोर नहीं लगाया कनेक्टिविटी का, वो हम एंड में कोशिश कर रहे थे। सारा सेंट्रल एशिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी जो अब आ रही है, तो हमारे लिए वो सारा एक एरिया वो भी वर्जन टेरिटरी है,
اس کے اندر بھی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے جو ہم نے اینڈ میں جا کے کوشش کی تھی ایکسپلور کرنے کی. اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے یہ انرجی کا, میں فرم بلیور ہوں کہ ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں رشین آئل لینا چاہیے تھا. ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر دیا تھا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو ہندوستان کر رہا تھا. اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے, یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے, انڈیا نے سٹینڈ لیا, انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل نہ لے. آپ کے سامنے ہے وہ جو انڈین فارن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا, یعنی وہ امریکنز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیز. ہمارا اس وقت تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو ونربل ہیں, 5 کروڑ لوگ ہماری غربت سے لکیر سے نیچے ہیں, 5 کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شاک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے, تو ہمیں تو اس کے اوپر پورا اپنا ان کو, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو, ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستا تیل آنے دو. تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں, لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ اب سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیے پاکستان میں, ہم نے جو کی ہے, میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, غریب ملکوں کے اندر انفارچونیٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں. نائجیریا تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, غربت ہے, کیونکہ رول آف لا انڈیکس کے اوپر نائجیریا 7% ہے. سوئٹزرلینڈ وداؤٹ ریسورسز خوشحال طبقہ ہے کیونکہ 99.9% رول آف لا ہے. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز 90% سے زیادہ ہیں. تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے اور پاکستان 10% سے کم ہے. تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے, خوشحالی آتی ہے رول آف لا کے بعد, انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. یہ جو کہ دنیا کے ایکسپیرئنس پہ ثابت ہو گیا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام. تھینک یو.